السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس علم میں اللہ نے آپ کو اور ہمیں مشغول کیا ہے، اس علم کا نام علم الہی ہے، اور نبیوں والا علم ہے یہ۔ اس کا حاصل کرنا بہت ضروری اور اس کے نتائج بھی یقینی ہیں۔ سب سے پہلا علم حاصل کرنے کا جو اصول ہے، سب سے پہلا ادب۔ بغیر ادب کے علم نہیں آتا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، مسجد نبوی میں وہ درس دیتے تھے تو وہ پاؤں پھیلا کر کبھی سوتے نہیں تھے، کبھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ وہ اپنا مسجد نبوی کے جو ستون ہیں، ان کبھی استوان عائشہ پر ٹیک لگا لیتے تھے، کبھی استوان ابو لبابہ پر ٹیک لگا لیتے تھے، کبھی استوان حنانہ پر ٹیک لگا لیتے تھے اور سو جاتے تھے بیٹھے بیٹھے، کبھی گر بھی پڑتے تھے۔ تو شاگرد کہتے تھے کہ حضرت صبح آپ کو درس دینا ہے، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا سا پاؤں پھیلا لیں۔ بولے نہیں، پاؤں نہیں پھیلا ہوتا۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت بغیر پاؤں پھیلے ہوئے نیند کیسے آئے گی آپ کو؟ بولے نہیں، میں پاؤں نہیں پھیلاتا۔ پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جس طرف بھی میں پاؤں پھیلاتا ہوں اس طرف میرے استاذ کا مکان ہے۔ اس طرح پاؤں پھیلاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح پاؤں پھیلاؤں تو میرا استاد کا مکان ہے، اس طرح پاؤں پھیلاؤں تو میرا استاذ کا مکان ہے۔ اس لیے میں جو ہے میرے استاذ کے مکان کی طرف میں پاؤں نہیں پھیلاتا ہوں۔ تب جا کر وہ بنے ہیں بہت بڑے محدث۔ اس لیے اپنے استاذوں کا ادب اور احترام یہ بہت ضروری ہے۔ کتابوں کا احترام یہ علم ہے، قرآن کا احترام۔ اس لیے سب سے پہلے میری نصیحت یہ ہے کہ ادب سیکھیے۔ ادب ہوگا تو باقی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ ادب ہوگا تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، 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 پھر اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ وہ کام اللہ کو لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اخلاص۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز ہے اور ایئرپورٹ ہے، اور جب موسم بھی اچھا ہے الحمدللہ، پائلٹ بھی اچھا ہے اور ہوائی جہاز بھی کھڑا ہے، لیکن اس ہوائی جہاز میں پیٹرول نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں اڑے گا۔ سب کچھ آپ کا اچھا ہے، مدرسہ بھی اچھا ہے، پڑھانے والے بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، اخلاص نہیں ہے تو آپ منزل تک نہیں پہنچو گے۔ اب تو ہوائی جہازوں میں ایسی چیزیں آ گئی کہ 15 گھنٹے تک ہوائی جہاز فضا میں رہتا ہے، اور وہ ٹیک آف سے پہلے 15 گھنٹے کا سب بتا دیتے ہیں۔ ہمارا ہوائی جہاز روانہ ہوا ٹورنٹو سے، کینیڈا سے، اور ہمیں جانا تھا دبئی، اترنا تھا 15 گھنٹے کی فلائٹ، نان اسٹاپ فلائٹ، کہیں رکے گی نہیں۔ تو وہ ٹیک آف سے پہلے اس نے بتا دیا کہ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ 15 گھنٹے تک فضا میں رہیں گے، بیچ میں جو ہے کہیں کوئی بادل نہیں ہے، موسم اچھا ہے، ایوری تھنگ از اوکے، سب اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، بس تھوڑا سا ترکی کے اوپر سے ہم گزریں گے، وہاں ہوائیں بہت ہیں، اس وقت میں پٹے وغیرہ باندھ لینا۔ یہ سارے اعلان کر لیتے ہیں یہ لوگ، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دماغ دیا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ اخلاص پیدا کریں، کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھے 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھے 3 محل تیار۔ اب آپ کو جتنے محل بنانے ہو بناؤ۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھو، خود آپ پڑھ رہے ہیں، مشغول ہیں،
لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کھانے کے لیے جاؤ، جاتے جاتے ایک محل بنا سکتے ہو، مسجد میں آتے آتے ایک محل بنا سکتے ہو۔ اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، کہتے دادا ابا مدرسہ میں جاتے جاتے ہم نے 2 محل بنا دیے، آتے آتے 2 محل بنا دیے۔ رات کو نیند نہ آوے تو آدمی خامخواہ کروٹیں کیوں بدلے بھائی؟ محل بناتے بناتے سو جائے، تو محل بناؤ گے انشاءاللہ۔ دوسرا کتاب لائے، ابھی ہمارا ایک کتابچہ آیا ہے، اب چھپ رہا ہے، اس کے اندر ایک دعا ایسی ہے، یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے اذکار ہیں۔ اساتذہ کو میں نے کچھ دے دیے ہیں اور آپ تک بھی باتیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جب چھپیں گے تب۔ اس میں ایک دعا ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ صبح میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو رات میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں 1 مرتبہ، تو بھی اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، تو کم سے کم وہ دعا آپ کو پڑھا دوں تاکہ 1 مہینے کا کوٹا تو پورا ہو جائے اپنا۔ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو 1 مرتبہ پڑھ لیا ہم نے، 1 مہینے تک ابھی اس کا کوٹا چلتا رہے گا۔ 1 مہینے تک بھی اگر آدمی اس مہینے میں مر گیا تو سمجھ لو جنت میں گیا۔ اتنی آسان ہے ہماری شریعت۔ میں کچھ نسخے مولانا کو دے دوں، ہمارے مولانا یہ جو ہاشم صاحب، ان کو کچھ نسخہ دے دیتا ہوں، آپ اساتذہ میں تقسیم کر دینا، بعد میں انشاءاللہ چھپے گا تو پہنچ جائے گا آہستہ آہستہ۔ میں تو اچانک یہاں آ گیا، میں نے کہا یہ والد صاحب کے مدرسے میں چلا جاؤں، آیا ہوں کسی اور مقصد سے دے دو۔ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ 26 جنوری 2026 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب یہ کتابچہ پورا کیا ہے میں نے۔ ابھی یہ اب مئی کا مہینہ شروع ہوا ہے، 26 جنوری 2026 اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا عصر کے بعد۔ میں نے سوچا بھی یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار کا میں پورا کر لوں۔ یہ فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھنے ہیں اور اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی بیماری نہیں لگے گی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ برکت والا گھر ملے گا، چاہیے نا برکت والا گھر، یہ پڑھتے رہو، برکت والا گھر بھی ملے گا، برکت والا گھر ملے گا، روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جون سے دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ نمبر 2، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی رتن پور والی نہیں، حور سے۔ میں نے آگے لکھ دیا ہے کہ حور سے، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے یعنی حور سے۔ تیسرا، جنت میں ایک بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا۔ کتنے فائدے ہیں ماشاءاللہ، آپ سمجھ گئے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جب بھی چھپیں گے، کیونکہ اب یہ بھی تازہ تازہ یہ کام ہوا ہے۔ اب چھپتے چھپاتے کرتے کراتے تھوڑا وقت بھی لگتا ہے انشاءاللہ، لیکن
ضرور پڑھو تھوڑا بہت جو ہے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا رستہ دکھایا ہے، عرش کا رستہ۔ سنت پر عمل کرو، آپ کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر، ہمارے ترجمے میں پارٹنر، واٹس ایپ کے سبق میں پارٹنر، ہمارے دینی جتنے کام چل رہے ہیں اس سب میں پارٹنر۔ کتنی اچھی پارٹنرشپ ہے بھائی، کرو گے انشاءاللہ پارٹنرشپ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، رتن پور میں پراپرٹی بہت بنا لی، اللہ برکت دے۔ پونچھ پور میں پراپرٹی بہت بنا لی، اللہ بہت برکت دے عافیت کے ساتھ۔ ہوٹلیں بنا لی، اب تو اچھے اچھے آئس کریم کھلانے لگے رتن پور والے، جب رتن پور والے پہلے جانتے بھی نہیں تھے آئس کریم کیا ہے۔ ماشاءاللہ ترقی، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے عافیت کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ جنت میں بھی پراپرٹی بنائیے، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ ہے سورہ اخلاص۔ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اس رتن پور کے مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، ہم سب کو اخلاص عطا فرما، تیرا تعلق عطا فرما۔ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ہمیں ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ تیرا قرب تو ہم سب کو نصیب فرما، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں اعمال والا بنا دے، ہمیں اخلاق والا بنا دے، ہمیں اخلاص والا بنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ سورہ اخلاص بہت پڑھا کرے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔
قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے۔ پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے۔ عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مدرسے بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی اب یہ۔ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں۔ لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی، یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں،
تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانی کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانی کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانی کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانی کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانی کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔
تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا. ثبوت لا، ثبوت، سند. کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تو دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں. میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا. خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی. یعنی ہماری سنا ہی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف. اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے. اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گی آپ کو. جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں. طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے، مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال. ویسے یہ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے. عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل ابن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا. کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، تیری بات تم چلاؤ، تو لوگ یہ واقع دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے.
انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے تھے. اب میں اتنا ڈرا میں نے کہا بھائی مجھے روئی لا کر دو کہیں سے روئی، طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکالتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما،
آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، سارے دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جا، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے۔ وہ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کے علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات، فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو ایک نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں،
اور کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے, اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا, یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو, داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا, ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے. جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یہ دیکھوں تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو, یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن, یہ حدیث کے جملے ہیں, اللہم فی غیر وجہن. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے, یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی, وہی دعا قبول ہوئے, لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے, اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر, اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا, تیرا